ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں. انباء نبعون کی جمع ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں. نوحیہ الیک، ہم وہی کرتے ہیں آپ کو. بدعتی کہتے دیکھو آیات آ گئی، علم غیب ہے. وہ علم غیب نہیں ہے، للو انباء الغیب ہے. للو ڈٹو علم الغیب کا صیغہ نہیں ہے، انباء الغیب ہے، اخبار الغیب ہے، اطلاع بالغیب ہے، اظہار بالغیب ہے. یہ علیحدہ چیز ہے. علم الغیب علیحدہ چیز ہے، وہ نبی ہے، وہ ثابت نہیں ہے. اجمالی جواب، گھبراؤ نہیں، تسلی سے بیٹھو. ذالک من انباء الغیب، ذالک بعید کے لیے حضرت آدم سے لے کے تمام تذکرے جو ہوئے یہ سب غیب کی باتیں ہیں. جب تک ایک چیز خدا کے علم میں ہوتی ہے علم غیب کہلاتی ہے. اور آپ کو کیسے ہے؟ نور ہی ہے، آپ کو وحی کر رہے ہیں. نبی کو علم وحی سے آتا ہے، غیب سے نہیں آتا. غیب تو اس وقت تک ہوتا ہے جب اس کی وحی نہ ہو. وحی ہو جائے تو علم نبوت بن گیا، علم رسالت بن گیا. ایک چیز جب خدا کے علم میں ہے تو وہ علم غیب میں سے ہے. لیکن وہی چیز جب نبی کو آ جائے تو وہی ہے، اور ولی کو آ جائے تو الہام ہے، اور زرولی کو آ جائے تو دورہ تفسیر ہے. اور اگر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی، فرق نہ کرنا، بیوی اور بہن کو ایک سمجھنا، ماں اور چچی کو ایک سمجھنا، یہ کوئی اخلاق تو نہیں ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحی الیک، وحی کرتے ہیں آپ کو. اور قرآن میں پیغمبر سے کہلواتے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں خالص وحی کا تابعدار ہوں. وما ينطق عن الهوى، ویسے تو بات کرتے نہیں. ان هو الا وحی یوحی، سارا علم ان کو وحی سے آتا ہے. تو انبیاء کا علم وحی، اولیاء کا علم کشف کرامت الہام، علماء کا علم تحقیق اور تدقیق. فرق کرنا پڑے گا. آپ استاذ کو کہتے ہیں مدذلہ، لیکن جب مر جائے کہتے ہیں رحمہ اللہ. زندہ استاذ کو کیوں نہیں کہتے رحمت اللہ علیہ؟ کوئی گناہ ہے کیا؟ اصطلاح نہیں ہے. آپ صحابی کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، غیر صحابی کو کہتے ہیں رحمہ اللہ، پیغمبر کو کہتے ہیں علیہ السلام. یہ فرق کیوں کرتے؟ یہ اصطلاحات اسلام کے. لولا الاعتبارات لبلت بدلت الشرائع، یہ ضروری ہے فرق، ورنہ شریعت سے نافرمانی ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ. یہ غیب کی چیزیں ہیں جو ہم وہی کرتے ہیں آپ کو. تو جو چیز خدا کے علم میں ہوتی ہے وہ علم غیب کہلاتی ہے. جب نبی کو آ جائے وہ وہی ہے. دونوں کو غیب سمجھنا قرآن کے ابجد سے بے خبری ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کی طرف سے کفر پر ہٹ درمی، اور سمجھ گئے کہ یہ مجھے ماریں گے چھوڑیں گے نہیں. قال من انصاری اللہ، فرمایا کون میری مددگاری کرے گا اللہ کے لیے. اسباب کے درجے میں مدد مانگنا اختلافی نہیں. قال الحواریون، حضرت کے صحابہ نے کہا جو سفید پوش تھے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار رہیں گے، یعنی اللہ کے دین کے. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں. ربنا آمنا بما انزلت، ہے پروردگار ہم ایمان لائے جو آپ نے اتارا. واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کرتے ہیں پیغمبر برحق کی عیسیٰ علیہ السلام.
فاکتبنا مع الشاہدین، بس لکھ لیں ہمیں بھی گواہوں کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا، یہود نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کرنے کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے حکمت فرمائی عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھانے کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے۔ مکر التدبیر الخفی کو کہتے ہیں، پوشیدہ معاملے کو۔ غلط ہو تو سازش کہلاتا ہے، ان کا غلط تھا۔ صحیح ہو تو حکمت کہلاتا ہے، خدا کے فیصلے برحق ہوتے ہیں۔ لفظ مکر جو اردو میں ہے وہ عربی میں نہیں ہے۔ اگر کسی مفسر نے وہ مکر، انہوں نے مکر کیا، وہ مکر اللہ، خدا نے بھی مکر کیا، یہ غلط نہیں کہا ہے، یہ عین عربی آیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کو غلط کہنے والے کا ایمان سلب ہو جائے، اس میں غلطی کی کیا بات؟ ہاں زیادہ واضح نہیں ہے، ترجمے کا تقاضا ہے وَمَكَرُوا، یہود نے سازش کی قتل عیسیٰ کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے تدبیر فرمائی اپنے عبد خاص عیسیٰ مسیح کو زندہ جسد عنصری کے ساتھ آسمانوں پر اٹھانے کی۔ اللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر ساز ہے، حکمت والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب فرمایا اللہ نے عیسیٰ انی متوفیکا، بے شک میں آپ کو فوت تو کروں گا جب وقت آئے گا۔ ورافعک الی، اور ابھی اٹھاتا ہوں اپنے پاس۔ ایک تفسیر دوسری، انی متوفیکا، التوفی هو الاخذ مع الروح والجسد عند البلغاء، واما التوفی بمعنى الموت فهو عند العوام۔ کلیات ابی البقاء، کلیات لابی البقاء، لغت کا لغت ہے۔ التوفی وفا یفی پورا کرنا، اور توفا یا توفا فوت کرنا، اور یہ مجہول استعمال ہوتا ہے، توفیا یتوفا والذین یتوفون منکم، تو پھر اس کا مفعول آئے گا متوفا۔ متوفا عام لوگوں کے لیے اس کا معنی مرا ہوا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کا معنی ہے روح جسد سمیت زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانے والا۔ ایسا کہو، ڈرو نہیں، مت ڈرو۔